مومن خاں اپنے زمانے کے بہت پائے کے حکیم تھے۔ اس کے علاوہ شطرنج کے ماہر اور علم نجوم میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک بار کا قصہ ہے جب وہ سخانند راقم کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ خوب پھنسے راقم صاحب، آپ وزیر تو بچائیے اپنا۔ مومن جی، اس بار آپ اس ناچیز کو مات نہیں دے پائیں گے۔ اجی دیکھتے رہیے، وہ سامنے دیوار پر چھپکلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کا جوڑا جب پورب سے آئے گا اس وقت میں آپ کو مات دے دوں گا۔ آداب بجے لاتا ہوں۔ صاحبائی صاحب آئیے، صاحب آئیے، چلیے۔ جی جی آپ سے نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ بہت دنوں کے بعد تشریف آوری ہوئی صاحبائی صاحب۔ کیا کروں قبلہ، جب سے دہلی کالج میں ملازمت کی ہے اپنے آپ سے بھی ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ واہ واہ، کیا شاعرانہ انداز ہے، اپنے آپ سے بھی ملنے کا وقت نہیں ملتا، بھائی واہ۔ یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ جی میں انہی کے کام سے آیا تھا، بیچارے مشاعرہ کرا رہے ہیں آپ کو تکلیف دینے۔ مشاعرہ؟ صاحبائی صاحب، دہلی کے مشاعرے اب شریفوں کے جانے قابل نہیں رہے۔ یہ وجہ فرمایا آپ نے، استاد ذوق ہیں کہ اپنی امت کو لے کر چڑھاتے ہیں۔ شعر سمجھنے کی تو تمیز ہی نہیں کسی کو، واہ واہ سبحان اللہ سے طبیعت منغص کر دیتے ہیں۔ حکیم آقا جان عیش نے ایک ہدہد پال رکھا ہے، اس روز کیا شعر پڑھا تھا اس جانور نے؟ ہاں، مرکز محور گردوں بلبیاب نہیں، مرکز محور گردوں بلبیاب نہیں، ناخون قوس قزح شکوہ مضراب نہیں۔ تسلیمات حکیم صاحب۔ بھائی کوئی کام کی چیز ہو تو دکھانا، بے وجہ وقت ضائع نہ کرنا۔ حضور ملاحظہ تو فرمائیے، ویسے میرا بلاوا قلعے سے بھی آیا تھا، مگر ہم نے کہا پہلے حکیم صاحب کی حویلی بعد میں قلعہ۔ چھپکلی مر گیا؟ یہ شے اور یہ مات۔ کیا دکھائے حضور؟ کپڑے ذرا آنگن میں لاؤ۔ آؤ میاں، کپڑے ذرا دھوپ میں دیکھیں۔ بہت بہتر حضور۔ ان پہ عنایت ہو جاتی تو؟ جی جی ان پہ عنایت ہو جاتی۔ ہاں ہاں، میں آپ کے مشاعرے میں ضرور آؤں گا۔ اچھا جائیے۔ آداب۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ ایک دشمن کی چرخ ہے، ایک دشمن کی چرخ ہے نہ رہے، ایک دشمن کی چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ چارائے دل، چارائے دل سوائے صبر نہیں، چارائے دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مومن خان تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بھائی یہ شعر مجھ کو دے دو،
اور میرا پورا دیوان تم لے لو. غالب صاحب، ہم داد کے خواہاں ہیں، نہیں طالب زر ہم، تحسین سخ نفم ہے، مومن صلہ اپنا. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. مومن زندگی بھر ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر شاعری کرتے رہے. تھا نام تو مومن اور دین کفر، جاں میں وہیں بتا دل نشین کفر. اس میں ان کی عاشق مزاجی اور رنگینی کا بڑا ہاتھ تھا. ان کا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں کئی عشق کیے. مومن کی مثنویوں سے اس پہلو پر کافی روشنی پڑتی ہے. اے غارت جاں او جان مومن، اے آفت خانمان مومن، کیوں بھاتے ہیں اتنے زور تجھ کو، آتا نہیں کیا کچھ اور تجھ کو. تھے برس ہم شمارہ افلاک، کہ ہوا پائمال صورت خاک. کھو دیا چین ایک ماہرو نے، شب سیاہ کی حلال آبرو نے. خنجر غم زدہ نے ہلاک کیا، نرگس سرما سا نے ہلاک کیا. دونوں ایک تازہ کار افتادہ، دونوں دل خیال کے کیا کیا، ہوئے وعدے وصال کے کیا کیا. دونوں بچھڑ گئے اور مومن غم میں تڑپتے رہے. پھر اچانک ایک شادی میں ان کی معشوق مہمان ہوئی. ایک خالی مکان میں آ کر مل گئی چپ کے ڈھب پا کر. جان سے یوں گزر نہیں جاتے، موئے کے پیچھے مر نہیں جاتے. ایک ذرا آپ کو سنبھالو بس، مثل غم حسرتیں نکالو بس. جب محبوبہ پھر الگ ہو گئی تو گش کھا گئے. ہوش آیا تو پھر ایک اور حسینہ کو دیکھا. ابر اشک تبر کا باعث واہ، بن گئے ہاتھ میرے خالائے واہ. روز گل ہے انبساط کا جوش، ہر سحر خندائے نشاط کا جوش. تھا نام تو مومن اور دین کفر، تھا نام تو مومن اور دین کفر، جاں میں وہیں بتا دل نشین کفر.
ہے یاد وہ دوستی کا عالم، وہ شوخی وہ دلبری کا عالم۔ انگڑائی کبھی تو ہنس کے لے لینی، چلمن کبھی اٹھ کے چھوڑ دینی، بس خواہش دل سے رہ نہ سکا اور پاسے حیا سے کہہ نہ سکا۔ پھر کیا ہی شرارتوں سے کہنا، پردے میں اشارتوں سے کہنا۔ کس لطف سے چھیڑتی ستاتی، گدگدیوں میں خوب سا ہنساتی، ہو جاتی ہے ہنستے ہنستے بے دم، آتی ہے مجھے ہچکیاں ہر دم۔ کہتی کس نے تمہیں یاد کیا، آتی نہیں ہچکیاں سوا یاد۔ ہاں کس نے کیا ہے تمہیں یاد بولو، ہے کون تم اس کا نام تو لو۔ آئینے کو رکھتی آگے لا کر اور کہتی یہ منہ سے منہ ملا کر، لو دیکھو ذرا خود کرو انصاف، ہم دونوں میں کس کا رنگ ہے صاف۔ کیا اس کی بھی صورت ایسی ہی تھی، کیا اس کی بھی طلعت ایسی ہی تھی، پر اس میں یہ بات تو نہ ہوگی، کیوں میری سی گات تو نہ ہوگی، یہ چشم سیاہ تو نہ ہوگی، یہ شوق نگاہ تو نہ ہوگی، ایسی تو شرارتیں نہ ہوں گی، یہ گرم اشارتیں تو نہ ہوں گی۔ گر کوئی گھڑی لگ گئی دیر، یہ فکر کہ کس لیے ہوئی دیر، بے فائدہ بے قرار رہنا، وساوس سے دل ہی دل میں کہنا، کیا دیر کا یا خدا سبب ہے، کیوں آئے نہیں وہ کیا سبب ہے۔ اب اور طرف ہے دل تمہارا، آنا ہے یہاں ناگوارا، لگتا نہیں اب یہاں ذرا جی، بیزار یہاں سے ہو گیا جی۔ پر تم بھی تو ہو گئے اب کیسے، تھے پہلے تو لطف کیسے کیسے۔ اب میری نہیں ہے راہ دل میں، ہے اور کسی کی چاہ دل میں۔ جس روز سے کہ بگڑی میری جاں تم، بس خیر کہاں میں اور کہاں تم، آخر وہی تم ہو اور وہی ہم، پر کیا ہے کہ اب نہیں وہ عالم۔ عین شباب جوانی میں سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر بیعت دے کر ان کے مرید ہو گئے۔ سید احمد بریلوی شاہ ولی اللہ کی مسلک سے تھے، جو اس زمانے میں غازی کہلاتے تھے۔ 1830 میں بالکوٹ کا حادثہ پیش آیا، جس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج پر دھاوا بول کر سید احمد اور ان کے ساتھی جہادی مارے گئے۔ اس واقعے سے مومن کو بڑا صدمہ ہوا اور وہ عیش و عشرت چھوڑ کر عبادت کی طرف جھکے۔ پہلے کے مقابلے اب نماز روزہ بھی کرنے لگے۔ جو داخل سپاہ خدا میں ہوا، فدا جی سے راہ خدا میں ہوا، حبیب حبیب خداوند ہے، خداوند اس سے رضامند ہے۔ امام زمانے کی یاری کرو، خدا کے لیے جاں نثاری کرو،
جو ہے عمر باقی تو غازی ہو تم، سزاوار گردن فرازی ہو تم۔ الہی مجھے بھی شہادت نصیب، یہ افضل سے افضل عبادت نصیب۔ الہی اگرچہ ہوں تیرا کار، پر تیرے کرم کا ہوں امیدوار۔ وہ دن گئے کہ لاکھوں غضاف شہادت تھا، مومن ہلاک خنجر ناز بھتا ہیں آج۔ مگر مومن کا جذبہ جہاد زیادہ دن نہیں چلا۔ اے غارت جاں او جان مومن، اے آفت خانمان مومن، کیوں بھاتے ہیں اتنے زور تجھ کو، آتا نہیں کیا کچھ اور تجھ کو؟ مار ہی ڈالا مجھے چشمِ ادا سے پہلے، اپنی منزل کو پہنچ جاؤں قضا سے پہلے۔ ہے میری موت ٹھہر ان کو ذرا آنے دے، زہر کا جام نہ دے مجھ کو دوا سے پہلے۔ آپ کچھ چارہ گری کیجیے غرض، نبض دیکھو کہ ہو تخشیص مرض۔ میں نے اس نبض پہ جو ہاتھ دھرا، ہاتھ سے میرا دل ہی چلا۔ صاف صندل سے زیادہ وہ ہاتھ، نرم مخمل سے زیادہ وہ ہاتھ۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، ایک عورت فاطمہ بیگم، جس کو صاحب جی بھی کہتے ہیں، درمیان شاہجہان آباد کے حکیم مومن خاں سے ملاقات بترکیب علاج ہوئی۔ بہت دن تک آشنائی رہی، کئی سال گزرے، لکھنؤ چلی گئی۔ وہ ایک خانگی تھی۔ مثنوی قول غمی مومن خاں کی اس محبوبہ کے حق میں ہے۔ مومن کی صحبت میں وہ بھی شاعر بن گئی اور مومن ان کی اصلاح کرتے رہے۔ اپنے کوٹھے سے گرنے کی انہوں نے تاریخ دست و بازو بشکست کہی اور حکم لگایا کہ 5 دن یا 5 مہینے یا 5 برس بعد میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ 5 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، سن 1852 میں۔ دل سے شوق کو دیا کہ وہ ہے، محب حسین کا اور دل رکھے شمر کا سا۔ نہ جاؤں گا کبھی جنت کو میں نہ جاؤں گا، اگر نہ ہوئے گا نقشہ تمہارے گھر کا سا۔ ایک ایسا پروگرام